آپ کی ایک عادت کریمہ یہ بھی تھے کہ آپ بڑے قیمتی اور اچھے قسم کے جبے پہنا کرتے تھے، بہت قیمتی جبے ہوتے تھے. اس وقت کے متعلق فرمایا گیا آپ کا ایک جبہ 40,000 درہم کا ہوتا تھا. اس زمانے کے کئی لاکھ ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جبہ استعمال کرنے کے بعد آپ فقراء میں تقسیم کرتے تھے، اور جس کے حصے میں وہ آتا تھا وہ کئی دن تک اپنی زندگی گزار لیتا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس مقام کے اعتبار سے پہننا ان کو زیب دیتا ہے، پہن سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جس کے پاس قیمتی چیز ہے اس پر نظر بھی تو ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ کے دولت خانے پر دوپہر کا وقت ہے، آپ آرام فرما ہیں، آپ کا جبہ چوری کرنے کے لیے ایک چور داخل ہو گیا، اندر آ گیا. آپ محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے. چور ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوا اور دروازے کی اوٹ پر آپ کا جبہ لگا ہوا تھا. وہ اٹھانا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر کسی کے آنے کی خبر ہو گئی، کسی کے قدموں کی آہٹ آ گئی. جلدی سے یہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کوئی تو آ رہا ہے. آنے والا اندر آیا، زور سے اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. آپ آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. آنے والے کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، سیدنا خضر علیہ السلام. اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جہاں جس جگہ پر بھی پوری کائنات میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے خبر نہ ہو، معلوم نہ ہو، آج بھی اللہ کے اولیاء زندہ ہیں. اور یہ حدیث پاک میں ہے اگر سارے اولیاء زمین سے چلے جائیں تو زمین سے سبزہ اگنا بھی بند ہو جائے گا، زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے گا. آپ بھی زمین سبزے اگاتی ہے، اس کا مطلب ہے اولیاء ہیں. جب بھی کسی قطب کا انتقال ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس قطب کی جگہ کسی دوسرے کو قطب وہاں پر متعین کرتے ہیں. ڈیوٹی متعین ہوتی، ہر علاقے میں ایک قطب ہوتے ہیں. وہ اولیاء کاملین کا ایک مقام ہے قطبیت کا. تو حضرت خضر علیہ السلام آئے اور غوث پاک سے کہنے لگے یا سلطان الاولیاء، اے اولیاء کے بادشاہ، بصرہ میں جو قطب تھے ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے قطب کو آپ متعین کر دیں، کوئی دوسرا قطب آپ بھیج دیں. غوث پاک نے فرمایا وہ ہمارے دروازے کے پیچھے ایک قطب کھڑا ہے، اسے لے جائیں. جو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے لے جائیں. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے دیکھا تو یہ شخص جو چوری کرنے کے لیے گئے تھے اب ان کی گھگی بن گئی، بالکل کپ کپی تاری ہو گئی. یہ کیا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ میں پکڑا گیا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں. وہ جبہ چھپایا ہی ہے، ابھی غوث پاک کا جو جبہ چرایا تھا وہ بغل میں چھپایا ہی ہے، ابھی بھی رکھا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا ان صاحب کو لے جاؤں؟ غوث پاک نے کہا ہاں انہی کو لے جائیں، انہی کو لے جائیں. وہ رونے لگ گیا اور کہا کہ سلطان الاولیاء مجھے معاف کر دے، میں غلط نیت سے آپ کے گھر داخل ہوا تھا، میں غلط نیت سے آپ کے گھر داخل ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا کوئی ولی مذاق نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. اللہ رب العزت تجھے وہ مقام عطا کرے گا، تو توبہ کر اور جا اس مقام پر. اس نے اسی وقت سچی توبہ کی، رویا، قدم غوث پکڑا. اس کے بعد پوچھنے لگا کہ حضور یہ بشارت، یہ انعام، یہ اکرام مجھ جیسے کو عطا کیوں ہوا؟ نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ اللہ بزرگوں نے لکھا ہے وجہ یہ تھی چور تو تھا ہی، چوری کرنے کے لیے آیا ہی تھا، لیکن جس وقت خضر علیہ السلام پوچھ رہے تھے تیرے ہاتھ میں غوث کا جبہ تھا، تیرے ہاتھ میں غوث کا جبہ تھا. بس دامن ولی جس کے ہاتھ میں ہو جائے مولا کا انعام اس پر اترتا ہے. اسی لیے تو ہم اولیاء کے دامنوں کو تھامتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث کا دامن. اسی لیے تو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہم کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اللہ نے چاہا تو اسے ولایت بھی مل جائے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.
لوگوں خالی نہ گھومو، اپنے اپنے گلوں میں قادری پٹا ضرور ڈال لو. پٹے کا مطلب کوئی بیلٹ نہیں، کوئی بیلٹ خرید کر کے اپنے گلے میں مت ڈال لینا.